الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ان الذین کذبوا بآیاتنا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا واستکبروا عنہا اور اس سے تکبر کرتے رہے، یعنی اس پہ عمل پیرا ہونے کو اپنے لیے حد کی عزت سمجھا اور آیات کے اوپر عمل پیرا ہونے سے تکبر کرتے رہے اور عمل کرنے سے رک گئے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے سے تکبر اختیار کیا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، نہ ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ حتیٰ کب تک؟ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ گزر جائے، داخل ہو جائے اونٹ، الجمل اونٹ، فی سم الخیاط سوئی کے سوراخ میں۔ جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہ گزر جائے اس وقت تک یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، کہ ایک کام ناممکن ہے، ایک کام ناممکن ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اونٹ جو نا وہ سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو جائے اور اس سے گزر جائے۔ جس طرح اس کے سوراخ سے گزرنا کیا ہے ناممکن ہے، ایسے کافر کا جنت میں جانا بھی کیا ہے ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کا جہنم کی آگ سے بچھونا ہوگا۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر بھی غواش جہنم کا اوڑھنا ہوگا، یعنی اوپر لحاف ہے، کمبل ہے، وہ بھی کس کا ہوگا؟ آگ کا ہوگا، اور بستر بھی آگ کا، علیاذ باللہ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہراتے، نہیں مکلف بناتے کسی بھی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت رکھی ہے تو ان کے لیے اعمال کے اندر بھی آسانی پیدا کی ہے، عمل کے اندر بھی آسانی پیدا کی ہے۔ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں رکھا کہ جو انسان کی طاقت میں نہ ہو، انسان کے بس میں نہ ہو، بلکہ
قاعدہ کلیہ یہ ہے، اصول یہ ہے، جہاں پر مشکل آتی وہاں پہ اللہ رخصت دے دیتے، جہاں پہ مشکل آتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ رخصت دے دیتے ہیں کہ تم میری رخصت کو اب قبول کرو تاکہ تمہارے لیے جناب و ایمان اور عمل صالح آسان ہو جائے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جو جنت میں چلے جائیں گے اہل ایمان، دنیا میں ان کے بھی آپس میں کچھ اختلافات تھے، آپس میں کچھ سیاسی اختلاف تھے، کچھ اور سماجی اختلاف تھے، لیکن دل کے اندر ایمان تھا، دل کے اندر ایمان تھا، عمل صالح کرتے تھے، لیکن باہمی کچھ اختلافات ان کے موجود تھے۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پہ، ایک پل ہوگا، وہاں پہ ان لوگوں کو، اہل ایمان کو وہاں پہ کھڑا کر دیں گے، اور کسی نے کسی کے اوپر کوئی زیادتی کی ہوگی وہاں سے اس سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ بدلہ دلوانے کے بعد دلوں کے اندر جو اختلاف کی وجہ سے کچھ جو نا وہ دلوں کے اندر کچھ جذبات تھے، کوئی ٹیڑھا پن تھا، اللہ تعالیٰ سب دور فرما دیں گے، سینے پاک کر دیں گے ایک دوسرے کے بارے میں، وہاں پہ ایک دوسرے سے معافی تلافی ہو جائے گی، کچھ لین دین ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہاں پہ روکیں گے، روکنے کے بعد ان کے دل وہاں پہ ایک دوسرے سے صاف کیے جائیں گے، ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے دور کر دیں گے، من غلٍ، ہر طرح کا غبار، ہر طرح کا غبار، اور جو کچھ انتقامی جذبہ کسی کے بارے میں ہوگا، کسی کے دل میں، دنیا میں جو تھا اور ویسے ہی رہ گیا، لیکن تھے اہل ایمان، تھے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے تھے، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں دلوں کے اندر کچھ نفرت تھی، تو وہ بھی یعنی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، تو اللہ پھر کیا کریں گے، وہاں پہ ان کی معافی تلافی کرا کے ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَنَزَعْنَا، ہم کھینچ نکالیں گے، دور کر دیں گے ان کے سینوں سے، من غلٍ، ہر طرح کا غبار دور کر دیں گے، اور پھر انہیں ان باغات میں داخل کیا جائے گا، تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، وقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، الذی ہدانا لہذا، جس مالک نے ہمیں اس جنت کے لیے اور اس مقام کے لیے، جس ذات نے ہمیں ہدایت دی تھی، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، ہدانا لہذا، جس نے اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہماری رہنمائی کی، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھا، وما کننا لنہتدی، اور نہیں تھے ہم کوئی رسائی پانے والے، نہیں تھے ہم کوئی رسائی پانے والے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہم کہاں پہ، ہمارے اندر کون سی خوبی ہے، کتنے کافر ہیں جو ہم سے ذہین ہیں، کتنے کافر ہیں جو ہم سے مالدار ہیں، یہ خالصتاً اس ذات کا کیا ہے، کرم ہے، اس ذات کا کرم ہے، اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم نہیں رسائی حاصل کر سکتے تھے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آ چکے ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر، ونودو، اور پھر وہاں پہ ان کو پکارا جائے گا، کہا جائے گا، ان تلکم الجنہ، یہ وہ جنت ہے، اورثتموہا، جو تمہاری وراثت ہے، جو تمہاری وراثت ہے، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کے سبب۔ دیکھیے روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا،
کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انتا، کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں نہیں لے لیتے میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت تمہاری وراثت ہے تمہارے اعمال کے سبب، تمہارے اعمال کے سبب۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک مقام اور ایک درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ایک مقام اور ایک درجہ ہے، اس کے حصول کے لیے بھی، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے عمل شرط ہے۔ عمل کیا ہے؟ شرط ہے۔ انسان عمل کرے گا تو انسان اس مقام پہ پہنچے گا کہ اللہ کی رحمت کا انسان حقدار ٹھہرے گا، اللہ کی رحمت کا انسان حقدار ٹھہرے گا۔ آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ انسان کے اعمال انسان کو اللہ کی رحمت تک لے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت انسان کو جنت میں لے جائے گی، اللہ کی رحمت انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ کیونکہ جنت اتنی قیمتی ہے، یہ سمجھ لو کہ اللہ گفٹ ہی دیں گے انسان کو۔ انسان کے اعمال جو ہے اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اس کی قیمت نہیں بن سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچائیں گے، اور رحمت انسان کو اللہ تعالیٰ کی جنت تک لے جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔